تو غور کرنے کی بات ہے، کتنی زاہدانہ زندگی ہمارے حضرات بزرگان دین گزارا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ غور کریں آج ہمارے پاس کتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہے، وہ فضول خرچیوں کو مد نظر رکھیے، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال دیکھیے۔ حاضرین، جب آپ کا آخری وقت آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، مطلب معلوم ہوا کہ یہ ہمارا آخری وقت ہے۔ بعض اللہ کے نیک بندوں کو خبر ہو جاتی ہے، علامتیں ان کو بتائی جاتی ہیں، نشانیاں ملتی ہیں کہ وہ اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو اس بات کی اطلاع ملی، لوگ آئے، عیادت کرنے لگے، مزاج پرسی کرنے لگے، تو حضرت نے فرمایا اب یہ میرا آخری وقت ہے۔ اس کے بعد فرمایا یاد رکھو میرے بدن پہ جو دو چادریں ہیں، دو کپڑے ہیں میرے بدن پر، تم کوئی اور چادر مجھ پہ اڑا دینا میرے انتقال کے بعد، اور یہی دو چادریں اچھی طرح دھونا اور اسی کا کفن لگانا۔ زندگی میں جو دو چادریں اوڑھی تھی اسی کو کفن کے لیے خاص کر دیا، اور فرمایا نیا کفن مت خریدو، کیونکہ نئے کپڑے کی ضرورت تو زندہ لوگوں کو ہے۔ جو لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو نئے کپڑے کی ضرورت ہے۔ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو مجھے نئے کپڑے کی کیا ضرورت؟ جو چادر میں نے اوڑھی تھی اسی کو دھو اور وہی کفن پہناؤ۔ تو اب غور کریں، بچت کس کو کہتے ہیں؟ آج ہمارے پاس بچت کی بہت فکر ہے لوگوں کو، کمائی میں بچت کر کر کے بینک بیلنس بناتے، بچت کر کر کے اپنے پاس جمع کر کے رکھتے، بچت کرتے سونا خرید کے رکھتے، بچت کرتے زمین خرید کے رکھتے۔ کیا اس کو بچت کہتے ہیں؟ کیا یہ بچت ہے؟ بچت کا معنی کیا ہے؟ بچت کا معنی یہ کہ ضرورت پر خرچ ہو، اور جہاں ضرورت نہ ہو اور جتنی ضرورت ہو اتنا ہی خرچ ہو، جتنی ضرورت سے بڑھ کے خرچ نہ ہو اور ضرورت نہ ہو تو بھی خرچ نہ ہو، اس کو بچت کہتے ہیں۔ ایک طرف زاہدانہ متوکلانہ زندگی کا یہ نمونہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے سامنے ہے کہ کفن بھی نیا نہیں چاہیے، اور دوسری طرف آج ہماری قوم کا حال یہ ہے 15 20 سال کی کمائی شادیوں میں 4 گھنٹوں میں اڑا دیتے ہیں۔ مال جمع کرنے کے لیے، بچی کی شادی کرنے کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں، بڑا بھائی اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو چھوڑ کر چلا گیا، 10 سال کے بعد اپنے وطن کو واپس آتا ہے کہ میری بہن کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، اپنی کمائی ساری پونجی لگا دیا محنت مزدوری کر کے، مگر وہ پونجی جو 10 سال میں 15 سال میں کمائی گئی تھی بس 4 گھنٹوں میں ختم ہو گئی۔ 5 لاکھ کا کھانا، 3 لاکھ کا کھانا، 1.5 لاکھ کا سٹیج اور 2 لاکھ کا شادی خانہ، پھر اس کے بعد نوشا کے لیے کپڑے 50,000 کے، دلہن کے لیے کپڑے 1.5 لاکھ کے۔ کیا کریں گے وہ لے کر؟ 2 گھنٹے پہنیں گے، تیسرے گھنٹے میں پھر نہیں پہنیں گے، پھر اس کے بعد زندگی بھر نہیں پہنیں گے، وہ تو الماری کی زینت بنی رہے گی۔ جب الماری کھولیں گے دیکھ کے خوش ہوں گے میری شادی کا جوڑا ہے، میرے ولیمہ کا جوڑا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ بس اتنی یاد کے لیے 50 لاکھ، 50,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے خرچ۔ یہی ہماری تباہی کا سبب ہے۔ یہ جو فضول خرچیاں ہیں آج، یہ ہماری تباہی کا سبب ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو حاضرین غور کریں، دنیا میں زاہدانہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ تم بچت کرنا چاہتے ہو تو ایسی کرو، اور بچت کر کے اس پہ اژدہا سانپ بن کے اپنے مال پہ مت بیٹھ جاؤ، وہ دوسروں پہ خرچ کرو۔ جو مال بچایا ہے، جو مال جمع کیا ہے، وہ غریبوں پر، مستحقوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ آج آپ دیکھیے کتنے ایسے غریب ہیں ہاسپٹلوں میں تڑپ رہے ہیں، رشتہ دار ان کی عیادت کو بھی نہیں جاتے، گئے تو شاید پوچھ لیں گے کچھ 50-60 ہزار روپئے، فون پہ بات کر لیتے ہیں، خیر خیریت، ختم ہو گئی بات، اس کے بعد پھر منہ نہیں دکھاتے۔ پڑوسی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ شادیوں کی جب بات آتی ہے، ولیمے کی جب بات آتی ہے، نام رکھائی کی محفلوں میں لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ عالی شان لڈو بنا کے تقسیم کیا جا رہا ہے، کیا ملنے والا ہے؟
وہ ایک لڈو جو نام رکھائی کے نام پہ دیا جا رہا ہے، اس پہ کسی غریب کے 2 دن کا گھر چلتا ہے، 2 دن کا گھر چلتا ہے۔ اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو دیا، ہم جیسا چاہے خرچ کریں۔ پوچھ ہونے والی ہے جناب، حدیث پاک ہے قیامت کے دن اللہ تعالی ہر بندے سے 5 سوال فرمائے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، کیا کمایا، کہاں خرچ کیا؟ ایسے ہی جائیں گے، کمائی کریں گے نہیں پوچھیں گے، خرچ کریں گے نہیں پوچھیں گے۔ برابر سوال ہونے والا ہے موت کے بعد۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک یہ 5 سوال کے جواب نہیں دیے جائیں گے، ایک قدم کوئی آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ میدان محشر میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ ولیمے کے نام پر، شادیوں کے نام پر، ڈیکوریشن کے نام پر، اور بہت سارے دعوتیاں رہتے ہیں، اس لیے بڑا شادی خانہ چاہیے، اس نام پر جو خرچے کیے جا رہے ہیں، فضول خرچیاں، یہ ایسے ہی جائیں گے، پوچھا جائے گا۔ حاضرین، تقریباً 15-20 سال پہلے جیسی سادی دعوتیں ہوتی تھیں، ایک بریانی رکھی جاتی تھی، بس ایک میٹھا رکھا جاتا تھا، کھلائے برخاست۔ کوئی بھی شادی خانہ لیا جاتا تھا، نہیں ہمارے پاس 2000 دعوتی آتے ہیں، کیوں دے رہے ہیں آپ 2000 کو دعوت؟ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، کیا ضرورت ہے 2000 دعوتوں کو دینے کی؟ چلیے 2000 لوگوں کو آپ دعوت دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، دسترخوان پہ کھلائیے، 2 گھنٹے میں 2000 آدمی کھا کے نکل جاتے۔ کھلائیے دسترخوان پہ، زمین پہ بٹھا کر۔ نہیں نہیں نہیں، ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے کھائیں گے، ہم مسلمان ہیں، یہودیوں کے طریقے پہ چلیں گے، ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں کے طریقے پہ چلیں گے۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیبل پہ بیٹھ کے کھائے تھے، کرسی پر بیٹھ کے تناول فرمائے تھے؟ ہے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہمارے آقا کا دسترخوان تو ایسا دسترخوان تھا، ایک پچھلے زمانے میں بہت بچپن میں آپ حضرات دیکھے ہوں گے، ہم بھی اپنے بچپن میں دیکھا تھا، چوکیوں پر کھانا کھلاتے تھے پہلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار کے دسترخوان کبھی چوکی پر بھی نہیں رکھا گیا، حضور کے سامنے کھانے کے وقت چوکی بھی نہیں رکھی گئی، ترمذی میں ہے۔ اب غور کیجئے، ڈائننگ ٹیبل، وہ فلاں ٹیبل، یہ ٹیبل، ٹیبلوں کے نام پہ ہماری زندگی ایک بدنما لیبل بن گئی، کچھ نہیں ہے، فضول خرچیوں کے بس بہانے چاہیے ہمارے پاس، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے چلا گیا، سوال مگر ضرور ہوگا، ایک ایک پیسے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیوں خرچ کیا، کیا ضرورت تھی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک زندگی سے آپ غور کیجئے کیسی تعلیم دے رہے ہیں۔ اب وقت ہمارے پاس کم ہے، خلفائے راشدین کے ایک ایک بزرگ کے ایسے احوال اور اقوال 10 ہمارے پاس موجود ہے۔